الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين وابنه الغوث العظم الجيلاني محي الدين وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله البصير القدير وصدق رسوله البشير النذير والحمد لله رب العالمين. لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کس شان سے حسان بولے، فدائے حامل قرآن بولے، غلام موتی ایمان بولے، وہ نکتہ رس دقیقہ دان بولے، ادب کا مطلع تابان بولے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حضرات، رب تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا فرمایا. انسان کی پیدائش کا معاملہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرت لیکن ابویہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، اگر نصرانی ہوتے ہیں تو بچہ نصرانی ہو جاتا ہے، اگر اس کے ماں باپ مجوسی ہوتے ہیں تو بچہ مجوسی ہوتا ہے. وہ پیدا تو ہوتا ہے فطرت اسلام پر، لیکن اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بچہ ویسا ہو جاتا ہے. اب آپ آئیے ذرا دیکھیے، مذہب اسلام جب آیا، مذہب اسلام آنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دین پر مکہ اور گرد و نواح کے لوگ عمل پیرا تھے. لیکن جب گمراہیت بڑھی اور حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا لوگوں نے کہہ دیا اور ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا، معاذ اللہ تین خداؤں کے وہ قائل ہو گئے. گمراہیاں بڑھنے لگی، بت کی پرستش ہونے لگی. عرب کی سرزمین پر عمرو ابن لہی ایران سے بت لایا
اور لانے کے بعد ایجاد کر دیا بت کی پوجا کا، لوگ گمراہ ہونے لگے، ایسے گمراہ ہوئے، ایسے مذہب سے پھرے کہ معاذ اللہ رب العالمین خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے گئے، اور ہر قبیلے کا ایک ایک بت الگ تھا، ہر قبیلے کے لوگ اپنے اپنے معبود کی ایک شناخت رکھے ہوئے تھے، کسی کے بت کا رنگ کالا ہوتا، کسی کا پیلا ہوتا، کسی کا لال ہوتا، ہر قبیلے والوں نے اپنے اپنے خدا کو خاص کر لیا تھا۔ ایسا ماحول عرب کی سرزمین پر بن گیا تھا، ایک معبود کی عبادت کرنے کے بجائے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش ہو رہی تھی۔ بلکہ جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ذہن و فکر کی بلندی کا جنازہ نکال چکا تھا، بڑی ترقیاں انسان کر گیا تھا اس وقت بھی، اور آج کی ترقیوں کا تو حال ہی دوسرا ہے، لیکن یہ انسان اپنے معبود کی پہچان میں کس طرح سے دور تھا۔ یہ کبھی مچھر کو معبود مان لیتا، کبھی مکھی کو معبود مان لیتا، کبھی پتھر کو معبود مان لیتا، کبھی درخت کو معبود مان لیتا، کبھی آگ کے شعلوں کو دیکھتا معبود مان لیتا، کبھی دریاؤں کی روانی کو دیکھتا معبود مان لیتا۔ یہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر معاذ اللہ اپنے خدا کو مان اور جان رہا تھا۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ آئیے ذرا حالات کا جائزہ لیجئے، حالات کیسے بگڑ چکے تھے۔ ایک انسان اگر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس دور میں سوچتا تھا کہ آخر میں کس کا مذہب اختیار کروں، نصرانی بن جاؤں تو 3 خدا پائے جا رہے ہیں، یہودی بن جاؤں تو حضرت عزیر کو خدا مان رہے ہیں، مجوسی بن جاؤں تو آگ کو معبود مان رہے ہیں، سوچ رہا تھا میں کدھر جاؤں۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی اللہ کے چند بندے ایسے تھے جو خدا کو ایک جان رہے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنی پیشانی کو کسی بھی بت کے سامنے نہیں جھکایا تھا اور نہ ان کو خدا تسلیم کیا تھا۔ اس دور کے لوگوں کو موحد کہا جاتا تھا، یعنی ایک خدا کو وہ مانتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور سرکار نے 40 برس کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سب کے سب کلمہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ اب آپ کلمہ روز پڑھتے ہیں، لیکن کلمے پر ابھی کبھی آپ نے غور کیا کہ آخر کلمہ ہم جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ، آخر یہ کیوں کہا جاتا ہے لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا کہ معبودان باطل بنے بیٹھے تھے اور بہت سارے لوگ نہ جانے کتنوں کو معبود مان رہے تھے۔ تو کلمے کا یہ جملہ آپ جب ادا کرتے ہیں تو اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنی زبان سے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ میں آپ نے کتنوں کو انکار کیا آپ کو معلوم ہے؟ 18,000 عالم کا انکار آپ نے کر دیا۔ اے میرے معبود، 18,000 عالم تو نے پیدا کیا ہے اور 18,000 عالم کا میں انکار کر رہا ہوں، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، میرے پروردگار معبود تو ہے، تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، عبادت کی جائے گی تو تیری عبادت کی جائے گی، مولا ہم تجھ کو معبود مانیں گے، پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو پیشانیاں رب کی بارگاہ میں جھکی تھی، ان پیشانیوں کے سامنے آپ تاریخ کا ورق الٹ کر کے دیکھیے کہ وقار کا کس طرح سے نور پھوٹ رہا تھا اور کس طرح سے نور کی کرنیں چمک رہی تھی۔ آج جب ہماری پیشانیاں دوسروں کے سامنے جھکنے لگی ہیں، جہالت اور بے علمی کے ماحول میں آ کر کے ہم نے اپنی پیشانیوں کو نہ جانے کہاں کہاں جھکا کر کے رکھ دیا ہے، تعجب کا مقام ہوتا ہے۔ جس قوم نے توحید کا ڈنکا بجایا تھا اور جس قوم نے توحید کے نام پر تلوار اٹھائی تھی اور جس قوم نے توحید کے نام پر سمندروں کو پار کیا تھا، جس قوم نے دنیا کو یہ درس دیا تھا کہ انسان کی پیشانی اگر جھک سکتی ہے تو صرف معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھک سکتی ہے، لیکن یہ انسان کیسا ہو گیا ہے کہ کبھی پتھر کے سامنے پیشانی جھکا دیتا ہے، کبھی کسی قبر کے سامنے پیشانی جھکا دیتا ہے، کبھی کسی درخت کے سامنے پیشانی جھکا دیتا ہے، کبھی کہیں جا کر کے پیشانی جھکا دیتا ہے۔ یا آپ قبر کے لفظ سے نہ جائیے گا، ذہن و فکر میں بات لائیے گا،
کہ معاذ اللہ سبحانی صاحب دوسروں کی بولی بول رہے ہیں. آپ کے ذہن و فکر کی صفائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی پیشانی کس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہے, آپ کو بھروسہ کس پر کرنا ہے, آپ کو توکل کس پر کرنا ہے, آپ کو کس سے اپنی فریاد پیش کرنی ہے, اور آپ کو کس کی طرف اپنی لو کو لگانا ہے. آپ ذرا دیکھیے, حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم قیامت کا میدان ہوگا, اور جب رب تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا, اے عیسیٰ پیغمبر, کیا تم نے کہا تھا کہ سارے لوگ عیسیٰ تم کو معبود مان لیں؟ تو حضرت عیسیٰ پیغمبر پر خوف الہی طاری ہوگا, عرض کریں گے اس خوف میں میرے پروردگار مجھے معلوم نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے, آج اپنی لو رب کی طرف سے ہٹا کر کے آپ نے سب کی طرف لگا لیا ہے, اور جب سب کی طرف لو لگ جاتی ہے تب قوم تباہ و برباد ہوتی ہے, اور جب قوم کی لو رب کی طرف لگی ہوئی تھی تو یہ قوم سمندروں میں چلتی تھی تو آواز آتی تھی, دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, بھی ادا کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں سے ہم اس طرح سے گزرے تھے. یہ آپ کے لیے کب کہا گیا تھا؟ جب آپ کی پیشانی معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھک رہی تھی, جب آپ نے سوچ لیا تھا کہ میرا رب پروردگار ہے, مجھے روزی دینے والا رب ہے, مجھے موت دینے والا رب ہے, مجھے زندگی عطا فرمانے والا رب ہے, میری اچھائیوں اور برائیوں کا مالک رب ہے, ہر آن میری مدد کرنے والا رب ہے. لدا رحم غیرس تو فریاد راس, تو آسیاں را خطا بخش. بس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر رب تعالیٰ کی مشیت ہو جائے کہ اس بندے کو نہیں بخشنا ہے, تو کیا دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو بخشوا سکتی ہے؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت اس کی خطاؤں کو معاف کر سکتی ہے؟ اور اگر رب کی مشیت ہو جائے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ میرے بندوں کے ہیں, مگر میری مشیت سے میرا بندہ بخش دیا جائے, تو کوئی روک نہیں سکتا ہے پیارے. اس لیے تمہیں ضرورت ہے کہ اپنے معبود حقیقی کی طرف نہ لگاؤ. آؤ دیکھو مرد مومن کس انداز سے مومن بنتا ہے اور کس بنیاد پر وہ معبود حقیقی کی طرف اپنی لو کو لگاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. نبی کونین نے لا الہ الا اللہ پر فلاح کی بنیاد رکھی ہے. فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہو جاؤ گے, فلاح کا مطلب ہوتا ہے سرخرو ہو جاؤ گے, فلاح کا مطلب ہوتا ہے بلند و بالا ہو جاؤ گے, فلاح کا مطلب ہوتا ہے فتح و کامرانی تمہارے لیے ہوگی. نبی کونین نے کلمہ پڑھنے پر فلاح محبوبیت کا معاملہ رکھا تھا. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم سب کے سب لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے. اور آپ کو ایک بات اور بتاتا چلو پیارے, یہی لا الہ الا اللہ ہے. آج جس کلمہ کو پڑھ کر کے ہم سمندروں میں چھلانگ لگایا کرتے تھے, جس کلمہ کو پڑھ کر کے ہم دوسروں کے سامنے جاتے تھے تو دوسرا بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا تھا. وقت کے حرام خوروں نے کلمے کو بھی میوزیم پر پڑھنا شروع کر دیا ہے, کلمے کو بھی گانا گلوچ بنا لیا ہے. ایسے بدماشوں کی زبانیں کاٹ دی جائیں. یہ کلمہ وہ کلمہ ہے خدا کی قسم کہ جب مرد مومن اپنی زبان سے کلمہ عرض کرتا ہے لا الہ الا اللہ, میرا معبود تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, تو رب فرماتا ہے اے میرے بندے تو میرا عابد ہے. جب بندہ کہتا ہے تو میرا رحمان ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے میں نے تجھ پر رحم کر دیا. جب بندہ کہتا ہے میرے مولا تو رحیم ہے تو رب کا فرمان ہوتا ہے میرے بندے میں نے تجھ پر رحم کر دیا. جب بندہ کہتا ہے تو غفار ہے تو رب فرماتا ہے بندے میں نے تجھے بخش دیا. جب رب عرض کرتا ہے مولا تو رزاق ہے تو رب فرماتا ہے میں نے تیری روزی بڑھا دی ہے. جب بندہ عرض کرتا ہے مولا تو ستار ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے میرے بندے میں نے تیری خطاؤں کو چھپا لیا. جب رب عرض کرتا ہے میرے مالک تو رحیم ہے کریم ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے میری رحمتیں تیرے لیے ہیں, میرا فضل تیرے لیے ہے, میری عنایتیں تیرے لیے ہیں, میرا کرم تیرے لیے ہے. پر بندے میرا سارا کچھ ہے, کرم تیرے لیے ہے. بندہ تو نے مجھے معبود مان لیا ہے, بندے میں تیری عبادت سے بے نیاز ہوں لیکن تو نے اپنی زبان سے مجھے معبود تو کہہ دیا ہے. اے میرے بندے جا تیرا رحم و کرم میرے لیے ہے. گناہ بیند و پردہ پوشد با علم, تمہارا پروردگار ایسا ہے جو گناہ دیکھتا ہے مگر اپنے کرم سے اور اپنے علم سے تمہاری خطاؤں کو چھپاتا ہے. ایمان کی بات چلی ہے تو سنو, ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. ایمان ہی کا سوال کیا تھا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے. پہلی حدیث شریف ہے بخاری شریف میں انما الاعمال بالنیات, اور اس کے بعد جب دوسری حدیث آتی ہے
تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، جس حدیث کو روایت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سب آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر تھے، تب تک ایک مرد سرکار کی بارگاہ میں آیا، ہم لوگوں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اور وہ آقا کی بارگاہ میں دو زانوں بیٹھ جاتے ہیں اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلمہ طیبہ کا پڑھنا ایمان ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کئی اور سوالات کیے، اور اس کے بعد سوالات کرنے کے بعد چلے گئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جانتے ہو یہ کون تھے جو آئے تھے سوال کر رہے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ کون تھے؟ اور بھی دوسرے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ تمہیں طریقہ بتا دیں کہ کس طرح سے تمہیں نبی کی بارگاہ میں بیٹھنا چاہیے اور کیسے تمہیں سوال کرنا چاہیے۔ حضرت جبریل نے اس میں یہ بھی پوچھا تھا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ تو حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو قیامت کی نشانیاں آپ بتائیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب چرواہے حکومت کرنے لگیں گے، ننگے پیر ننگے بدن والے محلوں میں فخر کرنے لگیں گے، جب عورتیں حکومتیں کرنے لگیں گی، یہ ساری نشانیاں قیامت کے قریب ہونے کی ہوں گی۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور کسی موقع پر قیامت کی نشانیوں کو بتا دیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایمان کا سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اب ایک انسان جب مسلمان بنتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لیتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ وہ گواہی دیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو فطرتاً اسلام میں پیدا ہوئے ہیں وہ پیدائشی مسلمان ہیں، جب وہ ہوش و حواس سنبھالتے ہیں تو اپنی زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان پیدا ہوئے اور جوان ہو رہے ہیں تو بھی مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ کے مجمع میں کہ جانتے ہو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اب آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اسلام کے پہلی بنیاد پر غور فرمائیے، آپ دن اور رات میں کلمہ کتنا پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کس انداز سے کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھنے والے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے رہے ہیں، اس وقت نماز نہیں فرض ہے، حج نہیں فرض ہے، روزہ نہیں فرض ہے، ابھی زکوٰۃ کی فرضیت نہیں آئی ہے، مگر کلمہ پڑھ کر کے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان کے لیے صرف کلمہ کافی ہے، وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب نماز فرض ہو جاتی ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اب نماز تمہارے اوپر فرض ہے، وہ نماز پڑھنے لگتے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جب روزہ فرض ہو جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں تمہارے اوپر روزہ فرض ہے، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان سنایا کہ اب تم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا اب تم پر حج فرض ہے تو آقا کا یہ فرمانا تھا اب وہی لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان ارکان کو اب ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح سے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ابھی ان کے تعلق سے کوئی بات سامنے نہیں آ رہی ہے، لیکن آئیے میں آپ کو وہی چہرہ دکھاتا چلوں کہ آج جو لوگ اپنے کلمہ پڑھنے پر دعویٰ کر کے اور کہا کرتے ہیں کہ سبحان
सुबहानी साहब, आप ही ने अपने बयान में कहा है कि कलमे तैयबा जो पढ़ लेता है वो मोमिन हो जाता है। जी हाँ, मैंने सही दावा किया है, कलमे तैयबा जो पढ़ता है वो मोमिन होता है। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस कलमा को पढ़ने के लिए शर्त कौन सी रखी गई है? आका इरशाद फरमाते हैं, तुम कलमा तो जबान से पढ़ रहे हो, मगर कलमे की तस्दीक तुम्हें दिल से करनी पड़ेगी। तुम जबान से इकरार करो और दिल से उसकी तस्दीक हो जाए, वो कलमा तुम्हारा माना जाएगा। ये नहीं कि तुम जबान से कहते रहो मगर दिल तुम्हारा तस्दीक ना करे। अगर दिल तस्दीक नहीं कर रहा है तो ये ज़ाहिरी कलमा तो कहा जाएगा, मगर इस्लामी कलमा इसे नहीं कहा जाएगा कि आपने इस्लाम की हैसियत से कलमा को पढ़ लिया है और आप इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। नहीं नहीं प्यारे, आओ मैं आपसे बताता चलो कि अच्छा, जब आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये ज़हन फिक्र दे दिया तो सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, ज़कात रहे हैं। किस मौका पर मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, सहाबा बैठे हुए हैं, निफाक पैदा हो जाता है लोगों में। इस तरह का निफाक पैदा हुआ कि कुछ लोग कलमा पढ़ करके सामने आते मगर दिल उनका कलमे की गवाही नहीं देता और सरकार के सामने बैठे रहते। जब सरकार की बारगाह से उठते तो उठने के बाद जाते अपने लोगों में, लोग कहते तुम मोहम्मद का कलमा सुनने गए थे और उनका नाम लेने गए थे? तो कहते हम तो यूं ही मजलिस में चले गए थे, हम तो उनको बेवकूफ बना रहे थे। माज़अल्लाह इस तरह के जुमले वो कहा करते और कलमा पढ़ते, नमाज भी पढ़ते, ज़कात भी अपने माल की दे दिया करते थे, इस्लामी जंग में भी जाया करते थे, कलमा पढ़ते थे। आइए, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अजमत पर वो हमला भी करते थे। एक मर्तबा नबी कौनैन की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए और उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो देखिए फला इब्ने फला आ रहा है। या रसूल अल्लाह, आज मैंने इसको देखा है कि ये काफिरों के साथ आपके ताल्लुक से हंस हंस करके बातें कर रहा था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया, ये सिर्फ जबान से कलमा पढ़ने वाले हैं। हजरत उमर फारूक आजम तशरीफ फरमा हैं और तमाम सहाबा हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, ए उमर, एक बात बताओ कि तुमको सबसे ज्यादा किस चीज से मोहब्बत है? वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझको सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उमर इब्ने खत्ताब, तुम अपने ईमान के ताल्लुक से बताओ। अब हजरत उमर इब्ने खत्ताब समझ गए। हजरत उमर फारूक आजम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मैं अपनी जान से भी ज्यादा, अपनी तमाम चीजों से भी ज्यादा या रसूल अल्लाह आपसे मोहब्बत करता हूँ। आका इरशाद फरमाते, उमर इब्ने खत्ताब, अब तुम्हारा ईमान तकमील को पहुंचा है। आका ने उसी मौका पर इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ए मेरे सहाबा, तुम में से कोई मोमिन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी आल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्ता कारिब से ज्यादा, जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी कौनैन ने यह किस मौका पर इरशाद फरमाया था और सरकार ने किससे इरशाद फरमाया था? आपको कहना पड़ेगा। जब किताबों का मुताला करोगे, उलमा की सोहबत में बैठोगे, तो आपको कहना पड़ेगा कि आका ने अपने सहाबियों से इरशाद फरमाया था कि तुम में से मोमिन कोई उस वक्त तक नहीं होगा जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, सबसे ज्यादा मुझसे प्यार नहीं करेगा, सबसे ज्यादा मुझसे लगाव नहीं रखेगा, उस वक्त तक मोमिन नहीं होगा। माफ करिएगा, उलमा बैठे हुए हैं, बाज लोग अपनी तकरीरों में इस हदीस शरीफ का ये तर्जमा कर दिया करते हैं कि नबी कौनैन ने फरमाया है कि तुम उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं होगे। माज़अल्लाह, इसका मतलब वो मोमिन है लेकिन कामिल मोमिन नहीं है। खुदा की कसम, ये तर्जमा नहीं है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिन होगा ही नहीं जब तक सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे, अपनी आल से, अपनी औलाद से, अपनी माँ से, अपने बाप से, सबसे ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत ना करे मोमिन नहीं होगा। नबी कौनैन के इस इरशाद पर आप गौर फरमाइए। ये मेरे आका ने उस वक्त इरशाद फरमाया था जब सहाबियों की जमात में कुछ मुनाफिकीन शामिल हो गए थे और मुनाफिकीन बज़ाहिर कलमा पढ़ करके दावा करते थे हम मुसलमान हैं, लेकिन वो अंदर से मुसलमान नहीं होते थे। नबी कौनैन ने जब ये इरशाद फरमा दिया तो मुनाफिकों ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी। अब देखो मोहम्मद का प्रोग्राम, ये तो कह रहे हैं कि जब तक कोई हमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं करेगा तब तक मोमिन नहीं होगा। वो
اپنے ماں سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، اپنے رشتہ اقارب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، تب تک وہ مومن نہیں ہوگا۔ آؤ اس حدیث کو جب آقا کے فرمان کو تمام صحابہ نے سنا تو انہوں نے کیسی محبت کی ہے اپنے آقا سے، اب اس کو ذہن میں رکھو۔ یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ ذہن و فکر میں بات اتارنا چاہتا ہوں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرو تب مومن بنو گے۔ جب جنگ بدر واقع ہوئی تھی، پہلی لڑائی اسلام میں لڑی گئی تھی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، 313 مجاہدین ایک طرف ہیں اور 1000 اسلام کے دشمن ایک طرف ہیں۔ میدان جنگ میں دونوں اتر جاتے ہیں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان جنگ کا نقشہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے سرکار یہی حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ کو پکڑا نبی کونین نے، اور پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے عمر ابن خطاب آؤ چلو ہم تمہیں ایک بات بتاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم سرکار کے ساتھ چل رہے ہیں، میرے آقا میدان میں چل رہے ہیں، اور چلنے کے بعد سرکار نے اپنے عصا سے، آقا کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی سرکار کے دستے پاک میں، میرے آقا ایک دائرہ کھینچتے ہیں۔ یعنی ارشاد فرماتے ہیں، عمر ابن خطاب جانتے ہو یہ دائرہ میں کیوں کھینچ رہا ہوں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول جانے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، عمر ابن خطاب اسی دائرہ کے اندر کل ابو جہل مارا جائے گا، اسی دائرہ کے اندر کل فلاں ابن فلاں مارا جائے گا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اے دوستو، آج کس منہ سے تم کہہ دیا کرتے ہو نبی کو غیب کی بات نہیں معلوم تھی؟ یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ کون کہاں مرے گا۔ قرآن میں صحیح ہے یہ آیت کریمہ، اس موضوع پر میں تقریر کر کے آپ کے ذہن کو صاف کر دوں گا انشاءاللہ دوسرے دن کے بیان میں، لیکن آج بات آ گئی ہے تو میں عرض کرتا چلو کس منہ سے کلمہ پڑھتے ہوئے تم کہہ دیتے ہو نبی کونین کو غیب کی باتیں نہیں معلوم تھی؟ خدا کی قسم اگر تمہاری زبان سے یہ جملہ نکلا تو تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تم مرد مومن ہونے کا دعویٰ پھر نہ کرو، تم اپنے آپ کو نبی کے دشمنوں میں منافقین میں شامل کر لو، اس لیے کہ مومن نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ میرے رسول کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اگر تم یہ بتا دو ہمیں کہ کسی صحابی نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ کو غیب کی باتیں نہیں معلوم ہیں، تو زندگی بھر کے لیے تمہارے دروازے پر جھاڑو لگانے کی غلامی لکھوا دوں گا۔ تم حدیث کی کسی کتاب میں نہیں دکھا سکتے ہو، قرآن کی کوئی آیت تم نہیں پیش کر سکتے ہو کہ کبھی بھی نبی کے دیوانوں نے عرض کیا ہو یا رسول اللہ آپ کو غیب کی بات کہاں معلوم ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم سے جب نبی فرما رہے ہیں اے عمر ابن خطاب یہاں کل ابو جہل مارا جائے گا، تو عمر ابن خطاب کہہ دیتے یا رسول اللہ جنگ کل ہوگی، میدان میں تلواریں کل چلیں گی، آج ابھی تو ہم میدان میں اتر رہے ہیں، ہم تو مختصر ہیں کافر زیادہ ہیں، ابو جہل سربراہی کر رہا ہے، یا رسول اللہ کل مارا جائے گا ابو جہل، خبر آپ آج کیسے پہلے دے رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے انکار نہیں کیا بلکہ اقرار کر رہے ہیں ہاں یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں وہی ہوگا، یا رسول اللہ ابو جہل کل یہی مارا جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کونین نے ابو جہل ہی کا نام کیوں لیا تھا؟ اے عمر ابن خطاب ابو جہل کل یہاں مارا جائے گا، ابو جہل کون ہے ذرا تاریخ قبر الٹ کر کے دیکھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا سگا ماموں، حضرت عمر فاروق اعظم کا سگا ماموں ابو جہل ہے، سگا ماموں ہے، سگا ماموں کل میدان جنگ میں مارا جائے گا۔ نبی فرما رہے ہیں اے عمر کل ابو جہل یہاں مارا جائے گا۔ حضرت عمر کی پیشانی پر شکن نہیں آتی ہے اور نہ وہ یہ سوچتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرا ماموں ہے اسے معاف کر دیا جائے یا اس کے تعلق سے یہ جملہ نہ کہا جائے۔ نبی نے فرما دیا تھا اے عمر جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا وہی مومن ہوگا۔ حضرت عمر فاروق اعظم سوچ رہے ہیں کہ میرے آقا نے تو فرمایا ہے جو اپنے رشتہ اور اقارب سے بھی زیادہ محبت مجھ سے کرے گا وہی مومن ہوگا۔ ابو جہل کل یہاں مارا جائے گا۔ عمر ابن خطاب نے رشتہ نہیں دیکھا ہے، عمر ابن خطاب نے دیکھا رسول اللہ کا دشمن دیکھا ہے، حضرت عمر نے دیکھا اسلام کے مخالف کو دیکھا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا اپنے نبی کے مخالف کو دیکھا ہے۔ نبی کونین نشاندہی فرما رہے ہیں اے عمر ابن خطاب کل یہاں ابو جہل مارا جائے گا۔ یہ کہاں وہی نازل ہوئی تھی کہ کل عمر ابن خطاب یہیں ابو جہل مارا جائے گا؟ نہیں بلکہ نبوت کا وہ کرشمہ ہے اور نبوت کی وہ جلوہ گری ہے، نبوت کی وہ طاقت ہے کہ آپ کے محبوب فرما رہے ہیں کل یہی ابو جہل مارا جائے گا۔ جنگ ہونے والی ہے کل، آج ہی اس کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، مارا جائے گا کل، آج ہی خبر دی جا رہی ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جنگ ہونے سے پہلے کامیابی کا نتیجہ بتا دے؟ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ میدان میں ٹیم کو اترنے سے پہلے بتا دے فلاں ٹیم جیت جائے گی؟ نہیں۔ یہ شان اگر حاصل ہے تو نبی کو حاصل ہے، یہ عظمت اگر حاصل ہے تو نبی کو حاصل ہے، یہ وقار اگر حاصل ہے تو نبی کو حاصل ہے۔ تبھی تو بریلی کے
تاجدار 14ویں صدی کے مجدد اعظم امام احمد رضا خان پکار اٹھے، اے نبی کے دیوانوں، تم نبی کے علم غیب پر بحث کر رہے ہو، تم صرف اتنا ہی سوچ لیتے کہ جس نبی نے اپنی ظاہری آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے، اس نبی کے لیے رب تعالیٰ اپنی پیدا ہوئی کی ہوئی چیزوں کو کیوں چھپائے گا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی خواب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، اور جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ میں نے جو جملہ عرض کیا تھا کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق اعظم سب سے زیادہ نبی سے محبت کر رہے ہیں۔ آؤ اسی جنگ کا نقشہ اور لے لو، وہی میدان بدر ہے۔ اسی جنگ میں ایک معاملہ اور پیش آیا تھا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابیوں میں سے ہیں جن کو نبی کونین نے ان کی زندگی میں ارشاد فرمایا تم جنتی ہو۔ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت عبیدہ بن جراح ہیں۔ حضرت عبیدہ کے باپ کا نام جراح نہیں ہے، بلکہ حضرت عبیدہ کے دادا کا نام جراح ہے۔ حضرت عبیدہ کے باپ کا نام عبداللہ ہے، تو ان کو کہا جانا چاہیے تو یہ کہا جانا چاہیے کہ عبیدہ بن عبداللہ بن جراح، لیکن عبداللہ کا نام بیچ میں چھوڑ دیا گیا، باپ کا نام نہیں لیا جاتا، دادا کا نام لیا جا رہا ہے۔ ذرا تاریخ الٹ کر کے دیکھیے اور اپنے مطالعے میں وسعت پیدا کیجیے کہ حضرت عبیدہ کے نام کے ساتھ ان کے باپ کا نام کیوں چھوڑا گیا اور دادا کے نام کی طرف ان کی نسبت کو کیوں جوڑ دیا گیا۔ یہی میدان ہے، میدان میں حضرت عبیدہ کے باپ نبی کونین کے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں۔ جب باپ بیٹے کے سامنے ہوا تو حضرت عبیدہ سوچ سکتے تھے یہ میرا باپ ہے، اس کو قتل نہ کروں، میں اپنے رخ کو دوسری طرف گھما دوں، تلوار میرے ہاتھ میں دوسرے سمت گھوم جاؤں، لیکن نہیں، انہوں نے رخ نہیں بدلا۔ جیسے ان کا باپ عبداللہ سامنے آیا، حضرت عبیدہ بن جراح نے تلوار کھینچ کر کے جب مارا ہے اور باپ کی گردن کٹی ہے تو کچھ لوگ پکار اٹھے اے عبیدہ تیرا باپ عبداللہ ہے۔ تب تک حضرت عبیدہ نے کہا لا بھی عبداللہ، انا عبیدہ بن الجراح، میرا باپ عبداللہ نہیں ہے، میں جراح کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے اپنے دادا کی طرف نسبت کر دی ہے۔ رسول اللہ کا یہ دیوانہ میدان جنگ میں اپنے باپ کو مارا ہے کہ تم رسول اللہ کے دشمن ہو، ہمارے باپ نہیں ہو، تم رسول کے دشمن ہو، ہمارے رشتہ دار نہیں ہو، تم رسول اللہ کے دشمن ہو، ہمارے باپ نہیں ہو۔ انہوں نے اپنی نسبت کرنی گوارا نہیں کی ہے۔ ایمان یہی حصہ ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ نبی کونین فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ پیارے نماز پڑھ لینی بہت آسان ہے، روزہ رکھنا بہت آسان ہے، زکوٰۃ دے دینا بہت آسان ہے، لیکن اللہ کے حبیب سے محبت بہت کٹھن کام ہے۔ نبی کونین سے جو محبت کرے گا، اللہ کے حبیب سے جو محبت کرے گا، خدا کی قسم تلواروں کی چھاؤں میں جیون بتا لے گا مگر اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا۔ وہ سمندروں کی لہروں پر تیرتا ہوا چلا جائے گا مگر اس کے دل میں خوف نہیں ہوگا۔ نبی کا دیوانہ ہے، نبی کونین کی محبت اس کے دل میں ہے۔ عشق رسول جس کے دل میں ہو جائے اور جس کا دل عشق رسول سے لبریز ہو جائے، زندگی تو اسی مومن کی ہے، جینے کا حق تو اسی مومن کو ہے، وہی مومن وقار کی زندگی پاتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رسول کونین کی محبت ایمان کا کس طرح سے حصہ ہے۔ حصہ نہیں بلکہ ایمان ہے۔ نبی کونین کی محبت ہی ایمان ہے، نبی کی چاہت ہی کا نام ایمان ہے، رسول اللہ کی الفت ہی کا نام ایمان ہے۔ آؤ دیکھو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیوی ہیں جن کا نام حضرت ام حبیبہ ہے۔ میں عرض کروں گا آج مرد مومن اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، لیکن عورتوں کے نہ جانے کیسی عقل کی کجی کی بنیاد پر وہ آ کر کے اپنے ایمان کا کبھی کبھی سودا کر دیا کرتا ہے۔ 3 حصہ عشق رسول کا معاملہ اگر مردوں کے ذہن و فکر سے ختم ہوتا ہے اس دور میں
میں تو عورتوں کی بنیاد پر ختم ہوتا ہے. میں عورتوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں, صرف یہ ذہن دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سوچ رہے ہیں یہ رسول اللہ کا دشمن ہے تو عورت بول رہی ہے میرا بھائی ہے. اگر آپ سوچ رہے ہیں رسول اللہ کا دشمن ہے تو وہ بول رہی ہے میرا خالو ہے. اگر آپ سوچ رہے ہیں رسول اللہ کا دشمن ہے تو وہ کہہ رہی ہے میرا بھائی ہے. میں عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کونین کی محبت نے تمہیں وقار دیا ہے, نبی کی محبت نے تمہیں زندگی دی ہے, ورنہ تمہاری تاریخ پلٹ کر کے جب دیکھی جا رہی ہے تو جانوروں کو تو زیادہ لحاظ میں رکھا جاتا تھا بھارت کی سرزمین پر, مگر عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا. آج بھی ادے پور کی سرزمین پر ستی استھل بنا ہوا ہے جہاں ان کو بھون دیا جاتا تھا آگ میں. اگر یہ شادی کر لیتی اور پہلا شوہر مر جاتا تو زندگی تاپ تاپ کر کے گزار دیتی, شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس رسول نے تمہیں وقار کی زندگی دی ہے, جس رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قدم کے نیچے فرمایا کہ تمہارے ماؤں کے قدم کے نیچے جنت ہے, رسول اللہ کے نام پر تو تمہیں مر مٹ جانا چاہیے. نبی کے نام پر تو تمہارا دروازہ رسول کے دشمن کے لیے بند ہونا چاہیے. آؤ ذرا دیکھو نبی کونین کی بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہ حضرت ام حبیبہ کون ہے؟ ذرا تاریخ کا نقشہ اپنے سامنے رکھو. حضرت ام حبیبہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں. یہ وہ حضرت ابو سفیان ہیں جو پہلے اسلام نہیں لائے تھے, اسلام کے بڑے کٹر مخالف تھے. حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں حضرت ام حبیبہ, اسی لیے حضرت امیر معاویہ کو مومنوں کا ماموں کہا جاتا ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب سرکار کے نکاح میں آئی ہیں, ان کے نکاح میں آنے کی ایک پوری تاریخ ہے. اس تاریخ کو نہ بیان کرتے ہوئے میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ حضرت رسول کائنات کے نکاح میں جب آئیں, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرم شرع میں ام المومنین جب یہ بنی ہیں, مومنوں کی ماں کا خطاب جب انہیں ملا ہے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو سفیان کو لوگوں نے بھیجا صلح حدیبیہ کی مدت کو بڑھانے کے لیے. ایک صلح ہوئی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کافروں سے. میرے آقا مکہ شریف طواف کرنے کے لیے اور عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں مکہ کے کافروں نے روک دیا تھا اور کہا تھا ہم محمد کو مکہ نہیں آنے دیں گے. تو اس پر صلح ہو گئی تھی. صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہم نہیں مانیں گے, ہم چلیں گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا نہیں صلح کر لو, اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال تک نہیں آنا ہے تو ہم مان لے رہے ہیں, چلو ٹھیک ہے. تو یہ صلح ہو گئی تھی. جب سال مدت پوری ہو گئی تو مکہ کے کافروں نے کہا ابو سفیان تم مدینہ چلے جاؤ اور محمد سے صلح کی مدت اور بڑھا لو. اس لیے بھیجا مکہ کے کافروں نے حضرت ابو سفیان کو کہ اے ابو سفیان تمہاری لڑکی محمد کے نکاح میں ہے, تم چلے جاؤ تو تم مدت صلح کی بڑھا سکتے ہو. حضرت ابو سفیان نے سوچا ٹھیک ہے میری بیٹی ہے, محمد کے نکاح میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں میری بچی ہے, چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں. جب حضرت ابو سفیان آئے مدینہ طیبہ میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ڈائریکٹ گئے, اس لیے کہ ان کی بیٹی سرکار کے نکاح میں ہے. اب حضرت ام حبیبہ کو دیکھو, کسی نے بتا دیا اے ام حبیبہ تمہارے باپ ابو سفیان آئے ہوئے ہیں اور تمہارے دروازے پر آ رہے ہیں. حضرت ام حبیبہ اپنے باپ کو دیکھنے لگتی ہیں. ذرا اندازہ لگائیے ایک بیٹی اپنے باپ کو کس انداز سے دیکھتی ہے اگر اس کا باپ اس کے گھر جائے. ایک بچی کو اپنے باپ سے کیسی محبت ہوتی ہے, بچی والے ہی اس کا احساس کر سکتے ہیں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, مومنوں کی ماں ہیں حضرت ام حبیبہ. سرکار کا بستر لگا ہوا تھا, باپ داخل ہو گئے مکان کے اندر, جیسے حجرہ میں گئے اور بستر پر بیٹھنا چاہتے ہیں تب تک حضرت ام حبیبہ اٹھ پڑتی ہیں. اٹھنے کے بعد میں بستر کو سمیٹ دیا. باپ کے صحن پر ایک دھکا لگا. باپ نے کہا ام حبیبہ تم میری بیٹی نہیں ہو. باپ میں آپ کی بیٹی ہوں. ام حبیبہ کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ نہیں آپ میرے باپ ہیں. ام حبیبہ یہ تو بتاؤ کہ پھر کیا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا یا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا؟ تو اللہ کے حبیب کی بیوی ہیں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں, سرکار سے کیسی محبت ہے ذرا قربان جائیے. باپ کی محبت کو ٹھوکر مار دیا. آپ فرماتی ہیں میرے باپ تو ضرور ہو مگر تم مشرک ہو, ناپاک ہو. یہ رسول اللہ کا پاک بسترا ہے, اس لیے اس پاک بسترے پر ناپاک باپ کو نہیں بیٹھنے دوں گی. اللہ اکبر, یہ ایمان ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ, تم میں مومن نہیں ہوگا جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے مسلمانوں, اب تھوڑا سا آپ کا ذہن و فکر میں اس دور کے حالات میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ نبی سے محبت ہے تو گناہ کے قریب کیوں آپ جاتے ہیں؟ نبی کونین سے محبت ہے تو دوسروں کے حقوق آپ کیوں مارتے ہیں؟ نبی سے محبت کرنے والا گناہوں کے قریب نہیں جائے گا. گناہ کے قریب آپ اپنے نفس کو محبت میں لاتے ہو تب جایا کرتے ہو. گناہ چھوڑ دو, نبی کا دیوانہ گناہ کی طرف نہیں جاتا ہے. نبی کا دیوانہ فاقے پر فاقہ کر لے گا, پھانسی کے پھندے پر چڑھ جائے گا, بغیر یار و مددگار کے کھلے
आसमान के नीचे वो अपनी जिंदगी बसर कर लेगा, मगर अपने ईमान का सौदा नहीं करेगा। वो नबी कौनैन की मोहब्बत को फरोख्त नहीं करेगा, बेचेगा नहीं। आज आप वाकयात में ईमान के माहौल को समझते चलिए। ईमान किसे कहते हैं? ये ईमान का मामला है। बाप को बिस्तर पर बैठने नहीं दिया, ये ईमान का मामला है। मैदान जंग में बाप की गर्दन को मार दिया है, ये ईमान का मामला है। मैदान जंग में कटे हुए मामू की गर्दन हजरत उमर फारूक आजम देख रहे हैं, ये ईमान का मामला है। आओ जरा ईमान का मामला है तो देखते चलो ईमान किसे कहते हैं। मोहब्बत रसूल का नाम ईमान है। अगर अल्लाह के हबीब की मोहब्बत में खामी आ गई तो फिर ईमान का मामला कहाँ रह गया? आज सिर्फ दावा जबानी जमा खर्च किया जा रहा है। हम कलमा पढ़ने वाले हैं, ए अल्लाह हम तेरे हबीब का कलमा पढ़ रहे हैं। मुसलमानों, आप नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तो पढ़ रहे हो, मगर ईमान की चाशनी जो है, जरा उस चाशनी में आकर के हमें बताओ, ईमान के ताल्लुक से आपने कहां तक गौर फिक्र किया है? नबी इरशाद फरमाते हैं कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ईमान की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस्लामिया कैसेट कंपनी मालेगांव की जानिब से अकायद व अमाल को संवारने वाली बेहतरीन कैसेट है। मौलाना सैयद शाह तुराबुल हक कादरी साहब की तकरीरें, मकाम मुस्तफ़ा और तर्जुमा कुरान, जंग बद्र, बीमारियों का कुरानी इलाज, तकलीद और मजहब हनफी, नमाज के मसाइल, रोजा के मसाइल, वजू पाकी और ज़कात के मसाइल। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब की तकरीरें, वतन के गद्दार कौन, क्यों नहीं होते मुसलमान एक, बातिल की पहचान। इसके अलावा हर किस्म की सीडी और किताबों के लिए इस्लामिया कैसेट कंपनी पवार गली मालेगांव जिला नासिक और मकतब रजा 26 कामबेकर स्ट्रीट बम्बई नंबर 3 से राब्ता कायम करें। ईमान के ताल्लुक से आपने कहां तक गौर फिक्र किया है? नबी इरशाद फरमाते हैं कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ईमान की बुनियाद 5 चीजों पर है। उन 5 चीजों में से पहली चीज के ताल्लुक से मैंने अर्ज किया, पहली चीज कलमे तैयबा है। कलमे तैयबा पढ़ने की कितनी बरकतें हैं सुन लो। जब मर्द मोमिन एक मर्तबा कलमे तैयबा पढ़ता है तो नबी कौनैन इरशाद फरमाते हैं वो किला के अंदर दाखिल हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है। नबी कौनैन फरमाते हैं जब आदमी कलमा पढ़ लेता है तो हिफाजत के किला में दाखिल हो जाया करता है। कल यही कलमा पढ़ने वाले हर मोड़ पर कलमा की बरकतों से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन आज आप कलमा पढ़ रहे हो, मकान आपके जल रहे हैं। आप कलमा पढ़ रहे हो, दुकानें आपकी फूंकी जा रही हैं। आप कलमा पढ़ रहे हो, रोड पर आपको बेइज्जत किया जा रहा है। आप कलमा पढ़ रहे हो। अभी मैंने कल देखा कि कल के दिन के हालात ऐसे थे कि लोग मायूस थे और जब नमाज का वक्त हुआ तो मस्जिद भरी हुई थी, बाहर लोग खड़े हुए थे। लेकिन आज जब मगरिब के वक्त उसी मस्जिद में निगाह जाती है तो सिर्फ मुश्किल से 3-4 सफ लोग होते हैं। जब मुसीबत देखते हो सर पर मुंडरा रही है तब खुदा को याद करते हो। जब देखते हो कि अब हमें फंसाया जा रहा है तब अपने माबूद को याद करते हो। अगर तुम इसी तरह हरदम याद करते रहो तो मुसीबतों का सामना तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगा। मुसीबत पर तुमने रब को याद किया तो क्या तुमने बंदगी का हक अदा किया? प्यारे, मुसीबत पर तो हर कोई किसी को याद कर लिया करता है। अरे अपने रब को हर आलम में तू याद रख। दर जवानी तौबा करदन सुन्नत पैगम्बरीस, वक्त पीरी गुर्गे जालिम में शबद परहेजगार। जवानी की बहारों में अपने रब को याद करो। जवानी के माहौल में अपने रब का खौफ अपने दिल में रखो। जवानी में जब तुम्हारी जबान पर कलमे तैयबा जारी होगा और नौजवान का आंसू जब मिल्लत के लिए बह जाता है तो फतह कामरानी उसके कदम का बोसा लेती है। वाकया सुनाना मकसद नहीं है। इस्लामी तारीख को अपने सामने रखो तो तुम्हें जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपने किरदार और अमल को पेश कर देना पड़ेगा। तुम इस्लाम को किरदार से फैलाए हो, तलवार से इस्लाम नहीं फैला है। इस्लाम सख्ती से नहीं फैला है। इस्लाम जबरदस्ती से नहीं फैला है। इस्लाम तो अपने अखलाक से और अपनी मोहब्बत से फैलता चला गया है। जब इस्लाम के पाकीज़ा निजाम को और पाकीज़ा माहौल को लोगों ने देखा था तो कहा था ये मजहब सही है, ये बेहतरीन मजहब है, और कलमा पढ़ लिया था। कलमा पढ़ने के बाद जब इश्क रसूल में वो मगन हुए थे उन्होंने कह दिया था कि आला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की मोहब्बत तो असल ईमान है। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कलमे के ताल्लुक से कि कलमा किला है। जब कोई कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो वो इस्लाम के किले में दाखिल हो जाता है। उसकी मुहाफजत हो जाती है और अब उसकी हिफाजत होती रहती है। कलमा पढ़ने की बरकतें कितनी जाहिर होती हैं वो भी आपको मैं बताऊं। अगर आप कलमा पढ़ते रहो, कल मैंने अर्ज किया था कि दुरूद शरीफ पढ़ते रहो तो कितनी बरकतें होंगी। आज अर्ज कर रहा हूं यही कलमा, जिस कलमा को पढ़ करके मुसलमान होते हो, जिस कलमा को पढ़ करके तुम अपने दिल को और अपने दिमाग को ताजा
کر لیا کرتے ہو، جس کلمہ کو پڑھنے کے بعد آپ اپنے ذہن و فکر کے نقشے پر ایک عجیب روشنی ملاحظہ کرتے ہو، جس کلمہ کو پڑھنے کے بعد آپ سوچتے ہو کہ یہی وہ کلمہ ہے جس کلمہ کو پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور اسی کلمے میں ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اقرار کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، لفظ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پر غور و فکر کرتا رہے مرد مومن تو بد مذہب نہیں بن سکتا ہے۔ میں ان ذہن رکھنے والوں سے سوال کرتا ہوں، آج تم ہر موڑ پر سرکار کی ذات پر بحث کرتے رہتے ہو، یہ سنی لوگ ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ ہر دم مارتے ہیں، یہ سنی لوگ ہیں اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ سنی لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو کلمہ پڑھنا یا تو چھوڑ دے اور یا تو تجھے ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، رسول کو حاضر ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری کائنات تو ایسے ہے کہ جب ملک الموت کے لیے رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو مثل دسترخوان کے کر دیا ہے، ملک الموت جہاں سے چاہیں جس کی روح قبض کر لیا کریں، تو ملک الموت کے لیے جب ساری دنیا دسترخوان ہے تو رسول اللہ کے لیے ساری دنیا کیا کر دی جائے گی؟ تم اپنی نگاہ اٹھاتے ہو تو آسمان تک دیکھ لیتے ہو، تمہاری نگاہ جاتی ہے تو تمہارے نگاہ کی طاقت جہاں تک ہوتی ہے تم دیکھ لیا کرتے ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کی نگاہ کی طاقت تم پتہ لگا پاؤ گے کہ نبی کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ جب نبی سے پوچھا گیا تھا کہاں تک دیکھ رہے ہو تو نبی فرماتے ہیں، میں تمہارے آگے بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے ارادے کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تمہارا رکوع مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے دل کی کیفیت مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، تمہارے دل کا ارادہ مجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ جو نبی ارادہ دیکھ رہے ہوں کیا وہ تمہارا گناہ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جو نبی تمہارا ارادہ دیکھ رہے ہیں کیا تمہاری خطا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جو نبی تمہارا ارادہ دیکھ رہے ہیں کیا تمہاری رفتار نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جو نبی تمہارا ارادہ دیکھ رہے ہیں کیا وہ نبی تمہارا کھانا پینا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جو نبی تمہارا ارادہ دیکھ رہے ہیں وہ تمہاری خلوت بھی دیکھ رہے ہیں، تمہاری جلوت بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارا چلنا بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارا اٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں، تمہارا بیٹھنا بھی دیکھ رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کی نگاہ سے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت و پاور عطا فرما دیا ہے۔ آؤ بات چل رہی ہے ایمان کی تو دیکھو، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر محبت ہی کا نام ایمان ہے۔ نبی کی محبت میں اگر خامی ہو گئی تو کیسے کلمہ پڑھ رہا ہے؟ پیارے جب تو پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں بھی کلمہ پڑھ رہے ہو اللہ کے رسول ہیں، وہاں بھی کلمہ پڑھ رہے ہو اللہ کے رسول ہیں، اپنے گھر میں بھی کلمہ پڑھتے ہو اللہ کے رسول ہیں، اپنی مسجد میں بھی کلمہ پڑھتے ہو اللہ کے رسول ہیں۔ ذرا سا ترجمہ آپ بدل دیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول تھے۔ آپ کی زبان پکڑ لی جائے گی، ظالم یہ تو کیا کر رہا ہے؟ رسول ہیں نہیں صاحب، میں رسول کی رسالت مان رہا ہوں مگر اب کہاں ہیں؟ اب تو عمر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں، اب تو اپنے قبر انور میں ہیں، اب تو مدینہ طیبہ میں ہیں، اب وہ دنیا میں کہاں ہیں؟ تو زبان تمہاری کھینچ لی جائے گی، تم نے کلمے کا مطلب نہیں سمجھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اتنا پاور عطا فرما دیا ہے، اور اب تو پاور پر بحث ہی نہ کرو پیارے، جس طرح سے یہ مادیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، ہمارا عقیدہ نکھرتا چلا جا رہا ہے۔ آج تم یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ مدینے میں ہیں اور ہندوستان سے پکار رہے ہو، تمہاری بات وہ کیسے سن رہے ہیں؟ ذرا اپنے عقل سے آپ کام لو کہ ایک انسان جب مشین ایجاد کر لیتا ہے اور سورج کے عکس سے جب وہ اپنی آواز کو ایک دوسری جگہ پہنچا لیتا ہے، ٹیلی فون یہاں کر رہے ہو تمہاری آواز امریکہ میں پہنچ رہی ہے، یہاں ٹیلی فون کر رہے ہو تمہاری آواز مکہ شریف پہنچ رہی ہے، یہاں تم ٹیلی فون کر رہے ہو اور مدینہ تمہاری آواز پہنچ رہی ہے، اور مدینہ شریف سے ٹیلی فون کر رہے ہو بمبئی میں آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، مدینہ شریف سے حج کر کے ٹیلی فون کر رہے ہو کافریا نگر میں تمہاری آواز پہنچ رہی ہے۔ ارے پیارے، اگر ایک آپ نے ٹیلی فون کا ہاتھ میں لے لیا اور اس میں آپ بول رہے ہو نمبر دبا کر کے تو آپ کی آواز مدینہ سے بمبئی پہنچ رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے ساری کائنات کو نبی کے صدقہ میں پیدا کیا ہے اور ساری کائنات کے لیے وہ رسول ہیں، تو کیا نبی تمہاری آواز نہیں سن رہے ہیں اور وہ پکار دے کیا تو ان کی آواز نہیں پہنچ رہی ہے؟ ارے یار، تو ایمان تو تار پر رکھ رہا ہے مشین پر، تیرا خیال تو جا رہا ہے مشین درست کہہ رہی ہے اور نبی کے خیال پر معاذ اللہ پہرا لگا رہا ہے، نبی کونین کی عظمت کو کھلواڑ کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے نبی کیسے آ سکتے ہیں مدینہ طیبہ میں ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مادیت جس طرح سے ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، ہمارا عقیدہ نکھرتا چلا جا رہا ہے۔ آج ٹیلی ویژن میں آپ تصویریں دیکھ رہے ہو، بولنے والا دلی میں بول رہا ہے، فساد ہونے والا احمد آباد میں فساد کر رہا ہے، فساد کی آگ بھڑک رہی ہے گجرات میں، مگر بمبئی کے ٹیلی ویژن میں کیسے دیکھ
देख रहे हो मशीन तुम्हें दिखा रही है। इंसान ने मशीन को हाथ लगा दिया तो इंसान सूरज की शुआओं से तुम्हारी तस्वीर को कैच कर लिया है, तुम्हारे माहौल को कैच कर लिया है, तुम्हारे करतूत को कैच करके तुम्हारे मकान में तुम्हें दिखा दिया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कि जलवा नुमाई कहां कहां नहीं है। एक इंसान का अक्स सारी कायनात में पहुंच रहा है और कहते हैं फला बोल रहा है, ये तो मशीन की ताकत है। क्या नबी कौनैन को रब ताला ने इतनी ताकत नहीं अता फरमाई है कि नबी कौनैन जिधर तवज्जो फरमा दे, और जब तवज्जो फरमा दे तो सरकार का जलवा ही जलवा दिखाई दे, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जलवे की जियारत हो जाए। प्यारे इसीलिए तो मैं अर्ज करता हूं कि मादियत जो तरक्की करती चली जा रही है, हमारा अकीदा निखरता चला जा रहा है। तुम कहते थे नबी नहीं सुन सकते हैं, मादियत ने बता दिया कि जब इंसान का हाथ हमारे ऊपर लग जाता है और हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि तुम्हारी आवाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, मादियत ने बता दिया कि तुम टेलीविजन में अपने आप को हर जगह देख सकते हो। तो अब यही बात आओ जरा अपने ज़हन फिक्र में रख करके नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सोचो। वो तो नबी हैं, उनको तो रब ताला ने पावर और ताकत अता फरमा दिया है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अब तुमने सारी बातों को तो इकरार कर लिया, जब रसूलुल्लाह हैं, मदीना में हैं रसूलुल्लाह हैं, बंबई में रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम माने, मेरे आका की निगाहे करम सब पर पड़ रही है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको मुलाहजा कर रहे हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी एक जगह आप महदूद नहीं कर सकते कि सिर्फ वो मदीना ही में जाओ तब सुनते हैं, उनकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच सकती या हमारी आवाज को वो वहां तक नहीं सुन सकते, नहीं, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने वो ताकत और पावर अता फरमा दिया है। महबूब जहां तुम हो वही सुन रहे हैं, जहां तुम हो वही मुलाहजा कर रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। इसको मैं आपसे अर्ज करता चलूं। अभी मैंने एक जुमला कह दिया था कि कलमे की कसरत किया करो, कलमा पढ़ा करो। जब कलमे की कसरत किया करोगे तो उसका फायदा तुम्हारे लिए दुनिया में भी जाहिर होगा और उसका फायदा तुम्हारे लिए कब्र में जाहिर होगा। एक किताब है जिस किताब का नाम तहजीरुन नास है, ये हमारे घर की किताब नहीं है बल्कि उन्हीं लोगों की किताब है। पढ़े लिखे लोग अगर मौजूद होंगे तो तहजीरुन नास किताब को याद कर लें। तहजीरुन नास एक किताब है, चुनांचे तहजीरुन नास किताब लिखने वाले ने एक वाकया लिखा है, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया कि हजरत जुनैद बगदादी बैठे हुए थे। ये अल्लाह के एक मकबूल बंदे हैं, अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे हजरत जुनैद बगदादी हैं। उनकी बारगाह में एक छोटा सा बच्चा बैठा था जिसको कश्फ व करामत हासिल थी, यानी वो बच्चा वलायत के दर्जा पर फाइज था और उसे कश्फ हासिल था। वो दूर की चीजों को और जो चीजें कल होने वाली हैं उन चीजों को आज ही वो देख लिया करता था। अल्लाह की अता से वो बच्चा बैठे बैठे हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में रोने लगा। अब हजरत जुनैद बगदादी उस बच्चे से नहीं पूछते हैं कि तू रो क्यों रहा है, बल्कि हजरत जुनैद बगदादी अपने कश्फ से देखते हैं कि ये बच्चा अपनी माँ को देख रहा है, इसकी माँ का इसके वतन में इंतकाल हो गया है और इसकी माँ को कब्र में दफन किया गया है और इसकी माँ को कब्र में अजाब हो रहा है। ये बच्चा अपने माँ के अजाब को कब्र में देख करके रोने लगा। हजरत जुनैद बगदादी उस बच्चे से कुछ पूछते नहीं हैं, बल्कि हजरत जुनैद बगदादी 1000 मरतबा कलमे तैयबा पढ़े हुए थे और उसका सवाब किसी को बख्शे नहीं थे। उन्होंने अपने दिल में इरादा किया, ए परवरदिगार, जो मैंने 1000 मरतबा कलमे तैयबा पढ़ा है, इलाहुल आलमीन इसका सवाब इस बच्चे की माँ को पहुंचा दे। जैसे हजरत जुनैद बगदादी 1000 कलमा पढ़ने का सवाब उसकी माँ को ईसाल करते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत जुनैद बगदादी देख रहे हैं वही बच्चा जो रो रहा था अब हंस रहा है। अब हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, फिर मैंने तवज्जो की तो मुझे कश्फ से मालूम हुआ कि अब इसकी माँ का अजाब खत्म हो गया है और इसकी माँ का अजाब सवाब में बदल गया है। वो बच्चा अपने माँ के अजाब को देख रहा था तो रो रहा था और जब सवाब को देखा तो हंस रहा था। सवाब अजाब सवाब में बदला कैसे? हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कलमे तैयबा की बरकत है। 1000 कलमे तैयबा पढ़ करके ईसाल किया जाए तो अहले सुन्नत जमात का यही अकीदा है कि उसका सवाब रब ताला जिसके नाम ईसाल किया जाए पहुंचाता है और रब ताला उसको अता फरमाता है उसका अज्र। अब आप जरा गौर फरमाइए कलमे की कितनी बरकतें हैं और कलमे तैयबा से कितने लोग फायदामंद हुए हैं। कलमे की तारीख और फजीलत उठा करके देखिए तो खोलते हुए तेल में नौजवानों को डाला गया था और वो कलमा पढ़ करके तेल में चले गए थे। उनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था, कलमा पढ़ करके वो जा रहे थे। कलमे की वो नौयत है प्यारे, कलमे तैयबा पढ़ लेने पर एक बंदे मोमिन की जबान पाक और साफ हो जाया करती है। वाकया सुनाना मकसद नहीं है बल्कि बात आपसे बताता चलो कि हजरत दहिये कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, ये इस्लाम नहीं लाए थे। हजरत दहिये कल्बी बड़े खूबसूरत सहाबी थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब इंसानी शक्ल में आते थे तो दहिये कल्बी की शक्ल में आया करते थे। हजरत दहिये कल्बी के
خاندان کے 1200 افراد ان کے خاندان کے ان کے انڈر میں تھے. ایک روز صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ابتدائی اسلام کا وقت تھا, آقا سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ تہیہ قلبی کے لیے دعا مانگ دیں تو سرکار وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کی بنیاد پر ان کے خاندان کے 1200 افراد اسلام قبول کر سکتے ہیں. آقا کریم کے دستے نبوت اٹھ گئے رب کی بارگاہ میں, آقا نے دعا مانگ دی, صحابہ نے آمین کہہ دیا. اب دوسرے دن میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگوں کی نگاہ دیکھ رہی ہے, وہ دیکھو تہیہ قلبی آ رہے ہیں. حضرت تہیہ قلبی جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سلام عرض کرتے ہیں. جیسے تہیہ قلبی سرکار کی بارگاہ میں گئے تب تک میرے آقا نے اپنی چادر دہیا کے لیے بچھا دی اور ارشاد فرمایا دہیا اس پر بیٹھو. حضرت دہیا اس پر بیٹھتے نہیں ہیں بلکہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چادر کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد اس کو چوم لیا اور چومنے کے بعد آنکھوں سے لگا لیا اور لگانے کے بعد اپنے سر پر رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ اس چادر سے آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے, میں اس پر بیٹھوں گا نہیں بلکہ اس کو میں اپنے سر پر رکھوں گا. اس کی حیثیت یہ ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں حدیث پڑھنے کا بہت دعویٰ کر رہے ہو, حضرت تہیہ قلبی نے کلمہ پڑھنے کے بعد چادر کو نہیں اٹھایا تھا بلکہ کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے چادر کو اٹھا رہے ہیں, کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے وہ چوم رہے ہیں اور کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے وہ آنکھوں سے لگا رہے ہیں, کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے تہیہ قلبی اپنے سر پر اس چادر کو رکھ رہے ہیں. اگر نبی کونین منع کر دیتے تہیہ اس چادر کو چومو نہیں, آنکھوں سے لگاؤ نہیں, اپنے سر پر رکھو نہیں, تو کیا تہیہ قلبی ایسا کر سکتے تھے؟ نہیں. لیکن حضرت تہیہ قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس سے آپ کے ہاتھ لگ گئے ہیں, اے آقا اس کا احترام اس طرح سے ہونا چاہیے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ احترام دیا ہے نسبت کا ان کے سامنے. اب حضرت تہیہ قلبی اسلام قبول کر لیتے ہیں اور جب اسلام پر قبول کر لیتے ہیں حضرت تہیہ قلبی تو بیٹھ کر کے رونے لگتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دہیہ رو کیوں رہے ہو؟ پہلے انہیں رونا چاہیے لیکن دہیہ کلمہ پڑھنے کے بعد تب روتے ہیں. ذرا صحابی کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے, ان کے ذہن و فکر میں یہ بات آئی کہ پہلے غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال لو, جب نبی کے ہو جاؤ تب نبی کی بارگاہ میں فریاد کرو. جب نبی کے بنتے ہی نہیں ہو تو نبی کی بارگاہ میں فریاد تمہاری کیسی سنی جائے گی؟ پہلے تم نبی کے ہو تو جاؤ پھر تم فریاد کرو. دیکھو آقا سن رہے ہیں کہ نہیں؟ خدا کی قسم نبی کے جب ہو گئے تو جنگلوں میں فریاد کی ہے تو ان کی فریاد سنی گئی ہے, شیر کے سامنے انہوں نے فریاد کی ہے تو شیر بھاگا ہے, انہوں نے فریاد دشمنوں کے نرغے میں کی ہے تو مدد ان کے لیے ہوئی ہے. پہلے نبی کے ہو جاؤ اور پھر دیکھو کس طرح سے تمہارے لیے نبی فریاد کو پہنچتے ہیں. اب حضرت تہیہ روئے چلے جا رہے ہیں, آنسو بہائے چلے جا رہے ہیں. گویا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں اس طرح سے وہ عرض کر رہے ہیں. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ صحابہ کا طریقہ یہی تھا, جب اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے حاضر ہوتے تو اپنی زبان سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ ان گناہوں کی معافی اب چاہتا ہوں, گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو غفور اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود, بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو درود. یا رسول اللہ میرے آقا میرے رونے کا ایک سبب ہے. آقا فرماتے ہیں دہیہ رو کیوں رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بتاؤں میں کیا رو رہا ہوں؟ آقا فرماتے ہیں دہیہ بتاؤ. سرکار سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سنیے, قتل تو بے یدی 70 من بنات. یا رسول اللہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہے. یا رسول اللہ اتنا بڑا میں مجرم ہوں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ذرا اپنے آقا کی سیرت پڑھو اور ذرا سوچو اور سوال کرو اپنی عقل سے کہ نبی کونین کا کلمہ پڑھنے سے پہلے پہلے تہیہ قلبی سرکار کی بارگاہ میں کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ میں 70 لڑکیوں کا قاتل ہوں, میں نے 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہے, پڑھنے آیا ہوں, کلمہ بتاؤ میرا کلمہ پڑھا مانا جائے گا کہ نہیں, میرا اسلام لانا قبول ہوگا کہ نہیں؟ لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد تہیہ قلبی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 70 لڑکیوں کو قتل کیا ہے. آج اگر کوئی ایک آدمی کو قتل کر دے تو ہسٹری سیٹر قرار دے دیا جاتا ہے, ایک آدمی کو قتل کر دے تو بہت بڑا دادا مان لیا جاتا ہے, ایک آدمی کا قاتل محلے سے گزرے تو بچے دیکھ کر کے ڈر جایا کرتے ہیں, اگر 2-3 کا مرڈر کر دیا ہے تو منسٹر بن جایا کرتا ہے. آج کا یہ دستور ہے. لیکن 70 لڑکیوں کا قاتل نبی کے سامنے بیٹھا ہوا اپنے گناہ پر آنسو بہا رہا ہے. 70 لڑکیوں کا قاتل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں اتنا بڑا مجرم ہوں, اپنے خدا سے آپ پوچھ لیجئے جو سزا میرے لیے ہو میں سہنے کے لیے تیار ہوں. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت جھک جاتی
जाती हैं। मेरे आका खामोश हैं। तब तक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर आ गए, सलाम अर्ज करते हैं और अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के हबीब, रब ताला आप पर सलाम भेज रहा है। और रब ताला ने इरशाद फरमाया है, महबूब अपनी निगाहों को उठाओ, अपने गुलामों की तरफ तवज्जो करो। या रसूल अल्लाह, दहिए कल्बी अपने गुनाह की सजा पूछ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इनसे फरमा दीजिए कि जैसे इन्होंने पहली बार कलमे तैयबा पढ़ा, अगर इनके 60 साल के कुफ्र के गुनाह होते तो रब ताला माफ फरमा देता। ए महबूब, एक मर्तबा कलमे तैयबा पढ़ने की ये बरकत है। तो मेरे आका सहाबा से फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जब एक मर्तबा कलमे तैयबा सच्चे दिल से पढ़ लेकर रब ताला अगर 60 साल के कुफ्र के गुनाह हो और माफ फरमा देता है, तो तुम कसरत से कलमे तैयबा पढ़ते रहो तो रब ताला तुम्हें क्यों नहीं बख्शेगा? तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी। बका सहाबी व रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के हबीब के सहाबा और सरकार इस पर रो पड़े, आंखों से आंसू बह गए। ए मुसलमान, ये कलमे की बरकत है। जरा देख तो कलमा तुझे कहां कामयाब कर रहा है, कलमा किस किस हैसियत से तुझे कामयाब कर रहा है। लेकिन एक बात और बताता चलूं प्यारे, सच्चे दिल से कलमा पढ़ने का मामला और होता है और यूं ही कलमा पढ़ने का मामला और होता है। यूं ही जिस तरह से कलमा पढ़ा गया है उस पर तो मैं कल गुफ्तगू करूंगा और तारीख उलट करके रख दूंगा। अगर तारीख का हवाला गलत हो तो मैं लंदन का रहने वाला नहीं हूं। आप मुझसे हर हवाला ले सकते हैं और हर तरह से सवाल कायम कर सकते हैं, मैं फुल इजाजत देता हूं मुसलमानों। लेकिन उन लोगों से मैं अर्ज करूंगा कि अपने जहनी इख्तिराई सवालों की बुनियाद पर मुसलमानों का ईमान न बर्बाद करो, मुसलमानों के ईमान का जनाजा न निकालो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ करके जब एक मर्द मोमिन अपने आप को मोमिन होने की हैसियत से साबित करता है तो उसके कलेजे से पूछो कि उसने नबी का कलमा पढ़ा है, अपने आका को रसूल तस्लीम किया है, अपने आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हबीब तस्लीम किया है। और जब अल्लाह का हबीब और रसूल तस्लीम कर लिया तो वो नबी की शान में जर्रा बराबर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीद नहीं बर्दाश्त कर सकता है। मुसलमानों जरा देखो, यही दहिए कल्बी हैं, इनको इनके गुनाह की माफी का परवाना रसूलुल्लाह की बारगाह से मिल जाता है। रब ताला ने कबूल फरमा लिया सच्चे दिल से कलमा पढ़े हुए के गुनाह कैसे माफ होते हैं जरा देखो। और कुछ ऐसे लोग भी थे जो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऊपर जबान से कलमा पढ़ते थे, उनकी भी निशानदेही कुरान ने कर दी है। महबूब ये कलमा तो पढ़ रहा है मगर जबान से पढ़ रहा है, इसका दिल आपके जात के ताल्लुक से एतराज ही सोचता रहता है। ये सोचता रहता है नबी को गैब का इल्म है कि नहीं, नबी को दूर से पुकारना जायज है कि नहीं, नबी कुछ दे सकते हैं कि नहीं, नबी की शान क्या है, नबी की ताजीम हम किस तरह से करें, नबी को कौन कौन सी बातें मालूम हैं। इन सारी बातों को ये अपने दिल में सोचा करता है। महबूब ये मोमिन नहीं है, महबूब ये तुम्हारा बही खां नहीं है, महबूब ये तुम्हें सच्चे दिल से मानने वाला नहीं है। रब ताला इनकार फरमा देता है ऐसे लोगों के कलमा पढ़ने को। कुरान में रब बयान फरमाता है, मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। लोगों में कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और यौम आखिरत पर ईमान लाए, महबूब मोमिन नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि जब रब फरमाता है कि तुम मोमिन नहीं हो तो लाख मोमिन होने का दावा करे, वो मोमिन हो ही नहीं सकता है। रब ने मोमिन का मेयार करार दिया है अपने महबूब की मोहब्बत। रब फरमाता है, मैं रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की पैरवी कर ली उसने अल्लाह की पैरवी कर ली, उसने अल्लाह की फरमाबरदारी कर ली है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने ही का नाम ईमान है, रसूल के मानने ही का नाम ईमान है। देखो जानना और होता है और मानना और होता है। सिर्फ तुम जान रहे हो मान नहीं रहे हो, और जो मानता और जानता दोनों तरह से है वही मर्द मोमिन कहलाता है। इसकी बहस मुझे तो नहीं करनी है कि मानना किसे कहते हैं और जानना किसे कहते हैं। जानने का ताल्लुक और होता है प्यारे। अखबार जब छपते हैं तो आप सारी खबरों को जान जाते हैं, लेकिन आप बताइए उन खबरों से आपको मोहब्बत होती है? नहीं। लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें होती हैं कि आप उन खबरों को जान भी जाते हैं, उन खबरों को आप मान भी लेते हैं, उन खबरों से आपको मोहब्बत भी हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जानी भी जाती हैं और मानी भी जाती हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जानी जाती हैं मानी नहीं जाती, जो जानी जाती है मगर मोहब्बत नहीं की जाती है, जो जानी जाती है मगर नफरत की जाती है, जो जानी जाती है मगर उनसे लगाव नहीं होता है, जो जानी जाती है मगर उनकी चाहत नहीं होती है। तो जानने का नाम ईमान नहीं है, रसूलुल्लाह के मानने का नाम ईमान
ایمان ہے. نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ نے محبت سے مان لیا تو آپ کے پاس ایمان ہے. آؤ ذرا دیکھو رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے قد افلح المومنون، تحقیق مومنین کامیاب ہیں. کامیابی مومنوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے پستی ہے ہی نہیں، مومنوں کے لیے تنزلی ہے ہی نہیں، مومنوں کے لیے بے حیائی ہے ہی نہیں. خدا کی قسم مرد مومن اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے، اور جس کا ایمان نہیں ہوتا ہے وہ سب پر بھروسہ رکھتا ہے. آؤ بتاؤ مرد مومن کا حال کیا ہوتا ہے. آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑا مضبوط ہے. آپ کا چہرہ صاف ہے، ایمان بڑا مضبوط ہے، بات بری نہ لگے گی. آپ دن بھر گناہ میں رہتے ہیں، آپ کا ایمان بڑا مضبوط ہے. ایمان اور گناہ کا تو رشتہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ذرا اس رشتے پر آپ غور فرمائیے کہ گناہ اور ایمان ایسا رشتہ، گناہ اور ایمان ایسا معاملہ، گناہ اور ایمان ایسی حرکت، گناہ اور ایمان اس طرح کے کرتوت ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. پیارے آئیے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہوئے چلیے ایمان کی چاشنی کیا ہوتی ہے. یہی بغداد ہے. جب ہم بغداد کی تاریخ پڑھتے ہیں تو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہی وہ بغداد شریف تو ہے عراق کی سرزمین کا دارالسلطنت جس بغداد کو ہلاکو خان نے تباہ و برباد کیا تھا. جب ہلاکو خان 30,000 فوج لے کر کے بغداد کی سرزمین پر چڑھا تھا اور سارے لوگ پریشان ہو گئے تھے، ان کو روکا جا رہا تھا گناہ نہ کرو، بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ. اس طرح سے معاملات ان کے سامنے آئے تھے. جب یہ ہوا کہ ہلاکو خان اب 30,000 کی فوج لے کر کے آگے بڑھ رہا ہے، حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ ایک اللہ کے مقبول بندے ہیں، لوگ گئے کہ حضور کہاں؟ ہماری طاقت فیل ہو گئی، اب ہم کام نہیں کر سکتے، کوش ہلاکو خان کی فوج آ رہی ہے. کہا ٹھیک تم لوگ جاؤ. سارے لوگ چلے گئے. حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ ایک لکڑی کا کٹورا تھا، پیالہ، اس میں کھاتے تھے، پانی پیتے تھے. جب ہلاکو خان کی فوج بغداد کی طرف چلی تو انہوں نے اپنے کٹورے کو پلٹ دیا. کٹورا پلٹنا تھا، پورا بغداد اسی میں چھپ گیا. لوگ تلاش رہے ہیں دن بھر بغداد کہاں ہے. جب شام کو واپس گئے ہلاکو خان نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہم دن بھر ڈھونڈتے رہے، بغداد ملا ہی نہیں. رب تعالیٰ حفاظت فرما رہا ہے. ذرا دیکھو نیپال کی سرزمین پر کاٹھمانڈو میں ایک اللہ کا نیک بندہ مرد مومن بیٹھا تھا. راجا کا ہاتھی ادھر آ گیا، چھوٹا سا پیالہ ان کا تھا، انہوں نے اسی پیالے کے اندر ہاتھی کو بند کر دیا. راجا کہنے لگا بابا ہمارا ہاتھی ادھر آیا تھا، کیا ہوا؟ کہا تم تلاشو تمہارا ہاتھی کہاں ہے. کہا ابھی ابھی یہاں آیا تھا، پتہ نہیں کیا ہوا. کہا تلاشو. کہا پتہ نہیں کیا ہوا. کہا تب. کہا ہمارا ہاتھی مل جائے تب. کہا تو تمہارا ہاتھی مل جائے تو کیا کرو گے؟ کہا بابا آپ کا چیلا بن جاؤں گا. کہا ہمارا چیلا بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس مذہب پر میں ہوں کیا وہ مذہب تمہیں اچھا لگے گا. کہا ہمارا ہاتھی ملا تو دو. پیالہ الٹ دیا، ہاتھی پھر نکل آیا اسی کے اندر سے. کہا کلمہ پڑھاؤ اسلام میں داخل کرو. کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کر لیا. ہاتھی بند کر لے رہے ہیں، پورا شہر بند کر لے رہے ہیں، اور آپ کلمہ پڑھ کر کے نہ اپنا روم بند کر پا رہے ہیں، نہ اپنی دکان بچا پا رہے ہیں، نہ اپنی جان بچا پا رہے ہیں. اس لیے پیارے مرد مومن بن کر کے جیو اور مرد مومن بن کر کے مرو. یہی پیغام کربلا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو مومن ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور بہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اور زکات دینے کا کام کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون. اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو اپنے شرم گاہ کی حفاظت کرے، زکات دینے کا کام کرے، بری باتوں سے اپنے آپ کو بچے، نماز میں آہوزاری کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کامیابی اس کے لیے ہے. یہ محفل نور زندہ باد، پائندہ باد. السلام علیکم.